بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک آپ کے سامنے یہ باتیں آئی ہے کہ پورے قرآن مجید میں جتنے حروف آئے ہیں ان کی تعداد 29 ہے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو 29 حروف ہیں یہ 17 جگہوں سے نکلتے ہیں۔ جن جگہوں سے یہ حروف نکلتے ہیں ان کو مخارج کہا جاتا ہے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ان جگہوں کی تعداد جن جگہوں سے یہ 29 حروف نکلتے ہیں وہ 17 ہیں۔ پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو 17 مقامات ہیں یہ جسم کے پورے حصے میں نہیں ہیں بلکہ صرف 5 حصوں میں ہیں۔ ان 5 حصوں کو اعضائے تکلم کہا جاتا ہے، اور میں نے اس میں سے بتایا تھا کہ ایک حلق ہے، اس کے بعد لسان ہے، شفتین ہے یعنی دونوں ہونٹ ہے، خیشوم یعنی ناک کا باسا ہے، اور جوف دہن یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے زبان کا مخرج، یعنی زبان کو کس طرف موڑتے ہیں، کہاں کہاں لگاتے ہیں تو کون کون سے حروف نکلتے ہیں۔ تو زبان کے ٹوٹل 10 مخارج ہیں، یعنی زبان کی 10 حصوں سے کہہ لیجئے، 10 جگہوں سے کہہ لیجئے بہت سارے حروف نکلتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے، دیکھیے بہت سارے الفاظ ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں انگریزی بولتے ہیں، فرفر بولتے ہیں، لیکن آپ اس پہ اگر ان سے آپ اسپیلنگ پوچھ دیجیے گا تو وہ نہیں بتا پائیں گے، ہے نا، لیکن بولنے کو بولتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو عام طور سے کچھ حروف کو چھوڑ کر سارے حروف وہیں سے نکلتے ہیں جہاں سے ان کو نکلنا چاہیے، بس یہ کہ ہمیں وہ سمجھنا ہے اور اس کو مکمل طور پر نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ زبان کی جو جڑ ہے، یعنی جو بالکل آخری حصہ کہہ لیجئے، یہ جڑ نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ نوک ہے نا، یہ نوک ہے، اور جو زبان کا دائیں بائیں کا جو حصہ ہے وہ ہے زبان کا کنارہ۔ تو زبان کا جو لاسٹ والا حصہ ہے جہاں پر سمجھیے کہ اینڈ ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے زبان کی جو جڑ۔ تو زبان کی جو وہ جڑ ہے اس کے اوپر ایک حصہ ہے جس کو ہم کوا بولتے ہیں، ہے نا، اردو میں ہم اس کو کوا بولتے ہیں، انگریزی زبان میں اس کو گلوٹس کہا جاتا ہے، انگریزی زبان میں اس کو گلوٹس کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد کی زبان میں لوگ اس کو چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جس وقت آپ کھانا کھانے کے لیے جب لقمہ کو اندر ڈالتے ہیں تو وہاں جہاں پر وہ لقمہ اصل میں جو جاتا ہے آپ کے اندر وہ جو حصہ ہے، تو زبان کا جہاں پر جو جڑ ہے اس جڑ کو اس کے اوپر وہ جو کوا ہے، اسی کوے کے پاس تالو بھی ہے نا، تالو تو جانتے ہی ہیں، تالو یہاں سے جو خلا ہے، آپ یہ سمجھیے جو زبان ہے، تو زبان کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ ہے تالو۔ تو زبان کی جڑ کو اگر ہم اس سے ملاتے ہیں کوے سے متصل جو نرم حصہ ہے، ہم اس کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اتنا اندر ہے کہ ہم بتائیں گے نہیں، لیکن آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جب بولیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، قاف ہے نا، قاف ہے نا، بولیے قاف، سمجھے، قاف، اس کو آپ نے یہاں پر پریس بھی آپ نے کیا، پریشر وہاں پر پڑتا ہے نا، قاف قاف ہے نا، ہاں، تو یہ جو قاف ہے تو وہ وہیں سے نکلتا ہے، جو زبان کی جڑ ہے اس کے اوپر جو کوا ہے، کوے سے لگا ہوا جو تالو ہے، تو جو نرم والا تالو ہے اس سے نکلتا ہے قاف، اور جو وہاں پر سخت تالو ہے، 2 تالو ہے، ایک حصہ جو ہے نا وہ نرم ہے، ایک حصہ سخت ہے، تو جو سخت حصہ ہے وہاں سے نکلتا ہے کاف، نا، دونوں میں فرق ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک نرم حصے سے نکلا ہے ایک سخت حصے سے، قاف اور کاف۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو نرم حصہ ہے، نرم تالو، تو نرم تالو سے نکلتا ہے قاف، ہے نا، اور جو سخت تالو ہے وہاں سے نکلتا ہے کاف۔ ہاں، تو وہاں پر جو حصہ ہے نا، ہم اس کو اردو میں چونکہ کوا کہا جاتا ہے، اور میں نے انگریزی آپ ہی لوگ کے لیے یاد کیا ہے کہ اس کو گلوٹس کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو جا کر کے گوگل پہ سرچ کر کے اس کی امیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے جو ہے نا 2 حروف نکلتے ہیں، ایک ہے قاف اور ایک ہے کاف، جو اس سے متصل جو نرم تالو ہے، نرم والا حصہ ہے، اس سے نکلتا ہے قاف یعنی بری قاف، اور جو سخت تالو ہے اس سے نکلتا ہے کاف۔ اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ پھر زبان ہی کو لے لیجئے، زبان کا جو حصہ ہے اس کا جو کنارہ ہے نا، ابھی میں نے بتایا کہ زبان کے دائیں اور بائیں جو حصہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں طرف یعنی کنارہ۔ تو زبان کے کنارے کو اگر ہم داڑھ سے ملاتے ہیں،
اوپر والے داڑھ سے، ہے نا، ادھر کا حصہ اور ادھر کا جو حصہ ہے، تو اوپر کے جو داڑھ کا جو حصہ ہے اس سے اگر ہم ملاتے ہیں، سٹاتے ہیں، لگاتے ہیں تو نکلتا غاد، غاد۔ یہ غاد ایسا حرف ہے سب سے مشکل لغت ہے، کوئی بھی قاری جو ہے نا بہت ہی کم ہی ہوں گے جس کو نکال سکے۔ میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں بھی نہیں نکال پاؤں گا۔ بہت سے لوگ ذات کو دال کیوں پڑھتے ہیں؟ اوپر دیتے ہیں، جیسے کہ حیدرآباد کے لوگ جو ہے نا بہت سارے الفاظ ہیں۔ پڑھتے ہیں ہماری دال کا الگ ہے۔ جی مصری لوگ کو میں نے دیکھا ہے ہاں وہ ذات کو دال پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو وہ نکالتے وقت وہ پوچھیں تو بولا کہ غلط ہے یہ، جی جی دالیں بہت نہیں، دونوں کا تو مخرج الگ الگ ہے۔ میں ابھی دال کا بھی مخرج بتاؤں گا اگلے سبق میں، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ وہ پڑھتے وقت جو ہے نا اس کی ادائیگی چونکہ اتنی مشکل ہے، یعنی میں بتایا نا کہ یہ 29 حروف میں یہی حرف ہے جو سب سے مشکل ہے۔ دونوں آخری حصہ کو جب ملاتے ہیں تعلق سے، ہاں، داڑھ سے جب ملاتے ہیں، دائیں ملائیے یا بائیں ملا لیجئے، کچھ لوگ دونوں طرف بھی ملا لیتے ہیں لیکن وہ کوئی ہوں گے، ہے نا۔ ذات کو جب موٹا کیجیے گا تو دال ہو جائے ہاں یہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا ہاں، تو جب ملاتے ہیں اسے داڑھ کا جو حصہ ہے وہ بھی اوپر والا جو داڑھ ہے، تو اس سے جب ملاتے ہیں نا تو نکلتا ہے غاد، ہے نا، غاد۔ تو کوشش کرے جہاں تک ہو سکے نکلتے ہی جو ہے نا، بس اتنا تو ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ جاد نہیں بولنا ہے نا، کہ جاد نہیں بولنا ہے نا، اس کو غاد بولنا ہے اس کو۔ بہت سے کرم رکھتے ہیں ہم دال نہیں پڑھتے، ہاں، بہت سارے لوگ اس کو جو ہے نا دال بھی بولتے ہیں، جبکہ دال کا بھی مخرج الگ ہے، دال کا بھی مخرج الگ ہے، جیم کا بھی مخرج الگ ہے، اور یہ غاد ہے۔ تو بچپن میں کبھی نہیں سنے جی آج کے دور میں ہم دال نہیں پڑھتے، جی دال نہیں جی ہاں، تو اس لیے جو زبان کے جو دونوں کنارے ہیں اس کو جو اوپر جو داڑھ کا جو اوپری حصہ ہے وہاں سے اگر ہم ملاتے ہیں، لگاتے ہیں تو وہاں سے نکلتا ہے غاد۔ ہاں نا، ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، دنیا کے ہر قاری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہی نکالیں۔ اس کے بعد جو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے، بیچ والے حصے کو اس کے جو اوپر ہے جو تالو، میں نے ابھی بتایا کہ یہاں سے لے کر کے تالو وہاں تک کہلاتا ہے، تو جو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اس کو جب ہم اوپر جو تالو ہے وہاں سے اگر ملاتے ہیں تو اس سے نکلتا ہے جیم، شین اور یا، ہے نا، وہ بھی یا جو ہے نا، یا سب سے لاسٹ میں نہیں ہے یا، تو وہ یا نکلتا ہے۔ بس یا ایک بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ میں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ یا مدہ یعنی حروف مدہ، اور وہ نکلتا ہے منہ کے خالی حصے سے، تو وہ یا مدہ ہے مد کرتے وقت۔ یا مدے کی پہچان یہ ہے کہ یا سے پہلے زیر ہو، ہے نا، وہ والی یا، تو وہ نکلتی ہے جوف دہن یعنی منہ کے جو خالی حصہ ہے وہاں سے۔ لیکن یہ جو یا ہے یعنی اگر اس سے پہلے خود یا کے اوپر اگر زبر ہو، یا کے اوپر پیش ہو، یا کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، تو وہ جو یا ہے تو وہ یا یہیں سے نکلتی ہے، یعنی جو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا جو تالو ہے، تو وہاں سے جیم، شین اور یا نکلتے ہیں۔ اب میں پھر سے ساری چیزوں کو ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں۔ جی، جیم، شین، یا، جو زبان کی جو جڑ ہے، زبان کی جڑ اور جو کوا ہے وہاں پر، تو کوے سے جو نرم حصہ لگا ہوا ہے تو وہاں سے نکلتا ہے قاف، ہے نا، زبان کی جڑ اور کوے سے جو سخت حصہ ملا ہوا ہے اس سے نکلتا ہے کاف، ہے نا، اور زبان کے کنارے کو جب ہم اوپری داڑھ سے لگاتے ہیں تو وہاں سے نکلتا ہے غاد، اور بیچ زبان کو جب ہم اس کے اوپر جو تالو ہے وہاں سے ملاتے ہیں تو اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ باقی جہاں پر نہ سمجھ میں آیا ہو تو اس کو آپ دیکھ کر کے اس کو پھر سے آپ پڑھ لیں اور یاد کر لیں۔ اب اس کو پورے ہفتے کیا ہے مشق کرتے رہیے۔